اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین گرامی، معمول کے مطابق آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بہترین عمل، ایک بہترین وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ اسماء اعظم میں سے ایک اہم ترین اسم اعظم، ایک عظیم الشان اسم اعظم یعنی اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ ناظرین گرامی، یہ وظیفہ آپ نے 41 ڈیز کرنا ہے۔ آپ کو ہر حاجت، ہر مقصد پورا ہوگا۔ اس وظیفے کو تفصیل سے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اپنے اسماء اعظم، اپنے اسماء مبارکہ کے بارے میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے ہی پیارے پیارے نام ہیں، لہٰذا تم اس کو اس کے ان ناموں سے، ان خوبصورت ناموں سے پکارو۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم الشان نام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نام جس قدر پڑھنے میں خوبصورت، جس قدر پڑھنے میں چاشنی، بالکل بعینی ہی اسی طرح اس سے مقاصد بھی 100% حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اسماء مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کے اندر ہزاروں ذکر ہوئی۔ بہت سے مقامات پر اللہ کی صفات کا بیان کیا گیا، کہیں پر علیم بذات الصدور، کہیں پر علیم خبیر، کہیں پر غفور الرحیم، کہیں پر صادق، کہیں پر امین، کہیں پر کریم، کہیں پر غفار، قہار، جبار، رزاق، فتاح، علیم، القابض، الباسط، مختلف نام ذکر کیے گئے۔ ناظرین اکرامی، ان ناموں میں سے، ان اسماء میں سے ایک اسم اعظم اللہ اکبر ہے۔ اللہ کا اسم حقیقی یعنی اللہ، اور اس کے بعد اکبر یعنی کہ اس میں صفت اس کے ساتھ ذکر کیا۔ اکبر کے معنی ہوتا ہے سب سے بڑا۔ ناظرین اکرامی، اس کائنات کو وجود بخشنے والی ذات اللہ، اس کائنات کو پیدا کرنے والی ذات اللہ، اس کائنات کا نظام چلانے والی ذات اللہ، اس کائنات میں بیش بہا رنگ و صفات والی مخلوقات پیدا کرنے والی ذات اللہ، اس کائنات میں سب سے خوبصورت ترین مخلوق یعنی انسان کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے صفت سے مسمم کیا، اس صفت کے ساتھ پکارا، وہیں پر اس کے کچھ فرائض، کچھ مناقب بھی ذکر فرمائے۔ انسان کو اشرف المخلوقات کا مادہ دے کر خیر اور شر کی باتیں سمجھائیں تاکہ انسان اپنے لیے بھلائی کے راستے اختیار کرے۔ باقی تمام مخلوقات سے انسان کو ممتاز قرار دیا گیا۔ یوں انسان اپنی کوششوں، اپنی جستجو، اپنی محنت کے ساتھ تمام مخلوقات سے عظیم تر بن گیا۔ ان تمام مخلوقات میں سب سے عظیم ترین انسان، عظیم ترین شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سید الکونین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا، حبیب کبریا اور تمام مخلوق کی جان سے بھی زیادہ محبت کے لائق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام مخلوقات سے اونچا ترین مرتبہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی دنیا پر بلایا، معراج عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فضیلت میں یوں بیان فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی اپنے عرش، اپنی کرسی پر اپنے نام کے ساتھ لکھا کہ یہ میرا محبوب ہے، جو اس سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا، جو اس سے نفرت کرے گا، جو اس کے احکام کی خلاف ورزی کرے گا، میں اس کے خلاف ہوں گا۔ ناظرین گرامی، انسان کو اس دنیا میں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اونچا فرما کر ایک درس دیا، ایک سبق دیا کہ انسان محتاج ہے، انسان جو ہے حاجتیں مانگنے والا ہے، اور حاجت روا ذات میری ہے یعنی اللہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنے سے مانگنے کے طریقے بتائے، اور ان طریقوں کی تدریس، ان کی تلقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی احتیاجات، ضروریات کو پورا کرنے، ان کے طریقوں کے طریقہ ہائے بتانے کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر عملی طور پر، قولی طور پر، فعلی طور پر، احکام کے طور پر تفصیل سمجھائی، جس کو ہم حدیث مبارکہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اعظم یعنی اسماء اعظم میں سے اللہ اکبر کی فضیلت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائی، اور بہت سی جگہوں پر اسماء اعظم کی صفات، ان کی تلقین کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
جماعت صحابہ کرام کو تربیت فرمائی کہ مشکل اوقات میں ذکر سے کام لیں، مشکل اوقات میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ذات کو یاد کریں، آپ کام سارے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے۔ ناظرین گرامی، آج کا یہ وظیفہ بھی بالکل اسی طرح ہے۔ اگر آپ کو کوئی حاجت ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے تو اس وظیفے کو کریں۔ اس وظیفے کا طریقہ کار ہم بارہا بتا چکے ہیں، دوبارہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ انتہائی آسان، انتہائی عظیم ترین وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ہے اللہ اکبر کا۔ اللہ اکبر کا ذکر آپ نے کرنا ہے، اس کا ورد کرنا ہے 41 دن تک۔ پہلی بات یہ کہ آپ نے مسلسل 41 دن کرنا ہے، کوئی دن بیچ میں مس نہیں کرنا۔ پہلے دن سے آپ شروع ہوں گے، 41 ڈیز تک آپ نے مسلسل کرنا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے روزانہ 1000 زیادہ پڑھنا ہے، یعنی پہلے دن آپ نے 1000 پڑھا تو اگلے دن 2000 پڑھیں گے، اگلے دن 3000 پڑھیں گے، اگلے دن 4000، یوں 41ویں دن 41000 بار ہوگا۔ آپ کو شروع میں پڑھنے میں آسانی ہوگی، ہفتے تک، 10 دن تک، اس کے بعد تعداد چونکہ بڑھتی جاتی ہے تو آپ کسی اور سے بھی پڑھوا سکتے ہیں۔ ہماری ہو مائیں بہنیں، وہ عورتیں جو کہ ناپاکی کی حالت میں ہیں، وہ زبان سے بھی یہ پڑھ سکتی ہیں، خود نہیں پڑھ سکتی کسی سے پڑھوا سکتی ہیں، کاؤنٹر پر ہاتھ کے پوروں پر، دانوں پر پڑھ سکتی ہیں، جس سے تعداد کو یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ آپ 41 ڈیز تک یہ عمل کریں گے، لگاتار آپ نے کرنا ہے، روزانہ 1000 تعداد آپ نے زیادہ کرتے جانا ہے، اور جس مقصد کے لیے بھی آپ پڑھیں اس مقصد کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، پہلے دن سے ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ کسی اور سے پڑھوا رہے ہیں تو ان کو مقصد بتانا ضروری نہیں، صرف اتنا بتا دیں کہ یہ ذکر کر لیں تو اس کا کام بھی ساتھ بن جائے گا۔ ناظرین گرامی، آپ 41 ڈیز پورے ہونے سے پہلے آپ کا کام گارنٹی کے ساتھ یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہم صرف یاد کر سکتے ہیں، التجا کر سکتے ہیں، جستجو اور کوشش کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس وظیفے کے متعلق کسی بھی قسم کا کوئی سوال، کوئی کوشچن ہو، آپ کمنٹ میں ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ہم سے سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ بہترین وظائف، اسلامی احکامات اور شرائع کے بارے میں سوالات، مختلف سوالات کرنے کے لیے، اپنے مقصد کے لیے وظیفہ بنوانے کے لیے، کوئی سوال کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کیجیے، انشاءاللہ ہم آپ کو تسلی بخش جواب دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس وظیفے کو مکمل ہونے سے پہلے آپ کا کام بن جائے گا، بیچ میں کوئی تعداد، کوئی دن چھوڑنا نہیں ہے آپ نے۔ اگر آپ سے چھوٹ گیا تو دوبارہ نئے سرے سے شروع کرنا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا۔